السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اساس الصرف کا چوتھا سبق ہم پڑھیں گے، اور یہ عالم کورس کی جو ویڈیو ہے اساس الصرف پلے لسٹ کی، یہ جو وہ پارٹ نمبر 4 ہے۔ اس میں ہم جو وہ لیسن نمبر 4 ہم پڑھیں گے، جو کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ اب فاعل کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ مزید یہ کہ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی تقسیم ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو دیکھیے فاعل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہے نا، جو کام کرنے والا ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فاعل بولیں گے۔ اچھا، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، فعل کسے کہتے ہیں؟ ورب کو کہتے ہیں فعل، ٹھیک ہے، فعل ورب کو کہتے ہیں، اور ورب یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے وہ اس کو ہم فاعل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کام ہو رہا ہے جو کام ہے اس کو ہم فعل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ جا رہا ہے، جانے کو فعل بولتے ہیں، ورب ہے، اور جو کام کرنے والا ہے سبجیکٹ اس کو ہم فاعل بولتے ہیں۔ اچھا، اس اعتبار سے نا ہمارے پاس دو اس کی جو وہ ٹائپس ہیں، 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے فعل معروف اور دوسری ہے فعل مجہول، ٹھیک ہے، ایک فعل معروف ہے اور دوسری فعل مجہول ہے۔ یہ 2 ٹائپس ہیں ہمارے پاس نا عالم کورس میں، اس میں فعل کی نا۔ اچھا، اس پہ کیا ہے کہ فائدہ یعنی کہ ایک نوٹ ہے، امپورٹنٹ بات ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر فاعل یعنی کام کا جو فاعل ہے، جو فعل کو کرنے والا ہوگا، یعنی کہ ہر فعل یعنی کام، کوئی بھی فعل ہے، کوئی کام ہے، اس کا جو فاعل ہے، فعل کو کرنے والا جو فاعل ہے اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر فعل نہیں پایا جا سکتا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ضربہ مطلب مارا۔ اب یہ فعل اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک کیا ہوگا؟ فاعل یعنی کوئی مارنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ فاعل کا ہونا ضروری ہے فعل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جا رہا ہے کس کا مطلب کہ فاعل ہے، وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو مطلب کہ آپ فاعل ہو، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ شخص فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کام کر ہی نہیں رہا، یعنی کہ ایک کام ہے جیسے کہ وہ جا رہا ہے، جانا ہی کوئی سینٹینس نہیں، ٹھیک ہے، وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فاعل اور فعل دونوں ہونا لازمی ہے۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف کہتے ہیں وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، ٹھیک ہے، جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسا کہ ضرب زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا؟ مارنے والا زید ہے تو معلوم ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا، جس طرح آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ضرب زید مطلب کہ اس شخص نے مارا۔ اب یعنی کہ اس شخص نے مارا تو یہ فعل معروف نہیں، یعنی کہ جو فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے متعلق پتہ چلے ہاں بھائی یہ شخص کر رہا ہے، تو فعل معروف کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو، جو کام کرنے والا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ فعل معروف ہو جائے گا۔ اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی شخص ہو جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسا کہ ضرب زید، زید مارا گیا۔ اب زید مارا گیا یہ تو پتہ ہے، لیکن کس نے مارا یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا کہ یہ فعل مجہول ہے، جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ نہیں ہوتا، انگلش میں ہم بولیں گے ایکٹیو وائس پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس کیا ہوگا؟ فعل معروف ہوگا، اور انگلش میں پیسو وائس کیا ہوگا؟ فعل مجہول ہوگا، یعنی کہ وہ جو ہے وہ مارا گیا، تو کس نے مارا یہ ہمیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ پیسے میں ہم جو ہے وہ سبجیکٹ کو آخر میں لکھتے ہیں، اگر ہم شو کر دیں تب تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر ہم شو نہ کریں، نہ لکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ فعل مجہول ہوگا، یعنی کہ فاعل معلوم نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں، تمرین کہتے ہیں پریکٹس کو، تو ہم اس کی ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اس پر کیا ہے کہ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 تقسیم ہوتی ہیں، اور 2 ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو وہ کیا ہوتا ہے کہ تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے کہ فعل معروف کیا ہے جس کا فاعل معلوم ہوگا، اور فعل مجہول کیا ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہوگا۔ اچھا، پریکٹس کوشچن آنسر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نصر زید، نصر زید، زید نے مارا، زید نے مدد کی۔ اب زید نے مدد کی اس کا مطلب کیا ہے؟ فاعل معلوم ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل معروف ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا ہے شربا ماء، پانی پیا گیا۔ اب پانی پیا گیا یہ کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ یہاں پر فاعل نہیں ہے، سبجیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کتب بکر، بکر نے لکھا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل معروف ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو وہ فاعل معلوم ہے۔ اسی طرح ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، تو فاعل معلوم ہے، تو یہ فعل معروف ہو جائے گا۔ فتح الباب، دروازہ کھولا گیا،
دروازہ کھولا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ فاعل تو معلوم ہی نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ فعل مجہول ہو جائے گا۔ اسی طرح ذہب عمرو، عمرو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ فاعل معلوم ہے اس میں، تو فعل مجہول ہو جائے گا۔ تو یہ جو وہ آج کا لیسن تھا ہمارے پاس نا، تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس فاعل کے جو وہ اعتبار سے فعل کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی ایگزامپل اور پریکٹس کوشچن آنسر میں نے آپ کو کروا دیے۔ جزاک اللہ خیر۔